نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر حاضری ہوئی ہے، کچھ سوال اور اس کے جواب انشاءاللہ العزیز۔ ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ جماع کے دوران منی شلوار پر لگی ہے اور جرسی پہنتے وقت یا سویٹر وغیرہ پہنتے وقت اس سے ٹچ ہو گئی، یعنی جہاں وہ منی لگی تھی اس سے وہ جرسی وغیرہ یا سویٹر تھا یا کوٹ تھا اس سے ٹچ ہو گیا ہے، یقین کیا بھی جا سکتا ہے کہ گیلی جگہ لگی ہے اور نہیں بھی، دونوں صورتوں میں کیا حکم ہے؟ جواب اس کا ذرا سنیں۔ جماع کے دوران احتیاط کے طور پر اس جگہ کو دھو لیں، کیونکہ چھونے سے نشان واضح تو نہیں ہوگا لیکن اندیشہ ضرور ہے۔ یہی حکم کپڑے کا بھی ہے، واللہ عالم بالصواب۔ ایک شخص نے سوال کیا ہے کہ اگر کسی کی 4 سنتیں، ظہر کی 4 سنتیں سنت مؤکدہ رہ جائے، ادھر ظہر کا وقت ہو گیا ہے، جماعت کھڑی ہو گئی ہے، یا 1-2 منٹ رہتے ہیں جس میں اسے پتہ ہے میں سنتیں نہیں ادا کر سکوں گا، تو اس کے لیے کیا حکم ہے کہ آیا کہ وہ کس وقت سنتیں پڑھے؟ کہ نماز فرض پڑھنے کے بعد پہلے 2 رکعت سنت پڑھے یا پہلے 4 رکعت پڑھے؟ جواب: اگر کسی شخص کی ظہر کی 4 رکعت سنت مؤکدہ رہ گئی ہو اور وہ امام کے ساتھ فرض نماز میں شامل ہو گیا ہو، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ فرض نماز سے فارغ ہو کر پہلے 2 رکعت سنت مؤکدہ ادا کرے، اس کے بعد چھوٹی ہوئی 4 رکعت سنت ادا کرے۔ در مختار کے اندر یہ موجود ہے اور اسی طریقے پر باقی کتب کے اندر بھی یہ موجود ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ عورت اپنے بالوں کو ایک میڈیا بنائے، 2 بنائے، گوندے پیچھے کی طرف کرے، کس طرح کرے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ عورت اپنے بالوں کا ایک جوڑا بنائے، ایک عورت اپنے بالوں کا ایک جوڑا بنائے یا ایک سے زیادہ میڈیا بنائے یا کھلے چھوڑے، سب جائز ہے، البتہ بال چھپا کر رکھے کہ غیر محرم کی نظر نہ پڑے، اور سب بالوں کو جمع کر کے سر کے اوپر باندھنا یہ درست نہیں ہے۔ یہاں جو بناتے ہیں نا اوپر بنا لیتے ہیں، یہ درست نہیں ہے، اس کی حدیث پاک میں ممانعت آئی ہے، البتہ گدی کے اوپر جوڑا باندھ سکتی ہے، واللہ عالم بالصواب۔ ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ ایک آدمی بیمار ہے اور ایسا کہ وہ مسجد میں نہیں آ سکتا، تو اذان ہو جائے تو نماز ابھی جماعت کا ٹائم نہ ہو، جماعت ابھی کھڑی نہ ہوئی ہو، تو آیا کہ وہ اذان کے وقت، اذان ہونے کے بعد وہ کیونکہ گھر میں ہے، مجبور ہے، وہ نماز اپنی پڑھ سکتا ہے یا جماعت کی انتظار کرے؟ جواب: کسی عذر کی وجہ سے گھر میں نماز پڑھنے والے کی نوبت آ جائے، نماز پڑھنے کی نوبت آ جائے تو مسجد میں جماعت سے پہلے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ایک ساتھی نے اسی طرح کا سوال کیا ہے کہ آیا کہ اذان، اپنی اذان کا تعین کیا جائے گا، اپنی اذان، یا کسی اور، جیسے شہر میں ہر محلے میں مسجد بنی ہوئی ہوتی ہے یا بعض بڑے گاؤں ہوتے ہیں وہاں بھی کئی مسجدیں ہوتی ہیں، تو کس اذان پر اعتبار ہوگا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ جو وقت ہو گیا ہے نماز کا، اگر وہ پڑھنا چاہتا ہے، نماز گھر میں ہے اور عذر ہے اس کا، تو بالکل وہ پڑھ سکتا ہے۔ ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ اگر ایک بندہ سورۃ فاتحہ بھول گیا ہے
نماز پڑھ رہا تھا اور نماز پڑھتے ہوئے سورۃ فاتحہ پہلے پڑھنا بھول گیا ہے اور سورت اس نے پڑھ لی ہے یا کچھ پڑھا ہے تو پھر سورۃ فاتحہ یاد آ گئی ہے، اس نے پھر اس کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھی ہے، تو اس بندے کی نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے نماز میں سورۃ فاتحہ سے پہلے بھولے سے کوئی اور سورت پڑھ لی اور اس کے بعد اسے یاد آیا پھر اس نے سورۃ فاتحہ پڑھی، ادھر تقریباً کوئی 3 آیات یا ایک بڑی آیت جتنی اس نے پڑھ لی تھی، اس کے بعد اس نے سورۃ فاتحہ پڑھی ہے، تو ایسے بندے پر سجدہ صاحب لازم ہے۔ ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا اور آخری رکعت تھی، تو ادھر صبح کا وقت ہو گیا ہے، صبح کی اذان ہو گئی ہے، تو آیا نماز توڑ دوں یا مکمل کروں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ تہجد کا وقت صبح صادق ہونے تک ہے، لہٰذا اس سے پہلے تہجد کی نماز ادا کر لینا چاہیے، تاہم اگر تہجد وقت کے اندر شروع کی اور نماز کے درمیان اس کا وقت ختم ہو گیا اور فجر کی اذان شروع ہو گئی ہے تو اس کو مکمل کر لینا چاہیے، اعادہ ضروری نہیں ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ ایک ساتھی نے سوال کیا ہے، سوال ذرا وضاحت کے ساتھ ہے اور جواب بھی انشاءاللہ وضاحت کے ساتھ۔ ایک ساتھی نے سوال کیا کہ آیا کہ مسجد میں نماز جنازہ ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ مسجد میں بلا کسی عذر کے مسجد میں نماز جنازہ ادا کرنا مکروہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معمول یہی تھا کہ نماز جنازہ مسجد سے باہر کھلی جگہ میں ادا فرماتے تھے، البتہ اگر کوئی عذر ہو، مثلا شدید بارش ہو اور کوئی متبادل جگہ موجود نہ ہو تو اس صورت میں مسجد میں نماز جنازہ ادا کی جا سکتی ہے۔ اب بعض حضرات اس کی مثال دیتے ہیں کہ حرم میں تو نماز جنازہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، جواب اس کا یہ ہے کہ میت کی جگہ ایک مخصوص ہوتی ہے، پہلے لفظ کو سمجھے، میت کی جگہ ایک مخصوص ہوتی ہے جہاں بندے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھتے، امام کا اس مسجد سے، میت کا مسجد کے باہر ہونا، امام کا مسجد سے باہر ہونا اور ایک صف کا مسجد سے باہر ہونا، اس طرح ہو کر اور باقی اگرچہ سارے مسجد میں کھڑے ہوئے ہوں تو تب نماز جنازہ ہو جاتی ہے، نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر بغیر کسی عذر کے میت بھی مسجد میں جس جگہ پہ نماز پڑھی جا رہی ہوتی ہے اور امام بھی مسجد میں اور سارے مقتدی مسجد میں، تو یہ اس طرح پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ جنازہ حرم میں آپ جائیں، آپ دیکھیں اللہ ہر ایک کو نصیب فرمائے، تو جہاں وہ رکھتے ہیں میت کو تو وہ جگہ پر نماز نہیں پڑھتے، انہوں نے ایک جگہ مختص کی ہوئی ہے، مخصوص کی ہوئی ہے، جہاں پہ انہوں نے بلکہ لکھا ہوا ہے کہ یہ میت رکھنے کی جگہ ہے، اس جگہ پہ نماز نہیں پڑھتے، وہ نماز پڑھنے سے پہلے میتیں جتنی ہوتی ہیں انہیں لے کر وہاں لے آتے ہیں۔ اب اس کی مثال اس انداز میں دے کہ حرم میں پڑھی جا رہی ہے، نہیں، باقی مقتدی پیچھے ہوتے ہیں، اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ میت مسجد کے باہر ہو، بعض شہروں میں جگہیں بنی ہوئی ہوتی ہیں مسجد میں، میت مسجد کے باہر ہوتی ہے، علیحدہ کمرہ ہوتا ہے، امام بھی وہیں ہوتا ہے اور ایک صف بھی وہیں ہوتی ہے، اور پیچھے باقی اگر سارے مقتدی مسجد میں کھڑے رہیں تو نماز ہو جائے گی، واللہ اعلم بالصواب۔ انشاءاللہ العزیز اللہ پاک نے چاہا تو اللہ کے فضل و کرم سے آئندہ ہفتے انشاءاللہ حاضری ہوگی۔ جس ساتھی کو کوئی سوال پوچھنا ہو تو پہلے بھی میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے، ڈسکرپشن میں اپنا نمبر انشاءاللہ واٹس ایپ والا دے دیا جائے گا، تمام حضرات رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ۔